کا اقتدار خطرے میں، نقد خریداری کی حوصلہ شکنی پر مبنی تجاویز فائنانس بل کا حصہ بنانے کا فیصلہ، پیٹرول پمپ سے نقد تیل خریدنے پر 3 روپے تک اضافی وصولی کی تجویز، ذرائع FBR کے مطابق مینوفیکچررز اور درآمد کنندگان نقد فروخت پر اضافی 2% ٹیکس وصول کر سکیں گے، دکانوں پر نقد خریداری پر بھی اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز، تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس کی مد میں زیادہ ریلیف نہیں مل سکے گا، تنخواہ دار طبقے کو ریلیف معمولی نوعیت کا ہوگا، IMF سے بجٹ پر ورچوئل مذاکرات 2 روز میں دوبارہ ہوں گے۔ وفاق اور صوبوں کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام تیار، قومی ترقیاتی بجٹ کے لیے 4000 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کرنے کی سفارش، بینک ڈپازٹس بچت اسکیموں پر ٹیکس میں اضافے کی تجویز، نان فائلرز پر کیش نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھنے کا امکان، یومیہ 50,000 سے زیادہ رقم نکلوانے پر اضافی ٹیکس لگے گا، اگلے بجٹ کے معاشی اہداف مقرر کرنے کے لیے سفارشات بھی فائنل، GDP گروتھ 4.2% تک مقرر کرنے کی تجویز، مہنگائی کی شرح 7.5 جبکہ زراعت کی گروتھ 4.5% رکھنے کی تجویز، قومی ترقیاتی پروگرام کو حتمی شکل دینے کے لیے سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس آج ہوگا۔ صارفین کے لیے آسان ڈیجیٹل ٹیکس ریٹرن کا نظام جلد نافذ کرنے کا فیصلہ، وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کے امور کے حوالے سے جائزہ اجلاس، وزیراعظم کا فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم کی حالیہ کارکردگی پر اظہار اطمینان، FBR میں جاری اقدامات اور اصلاحات کے لیے عالمی شہرت یافتہ کمپنیوں کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت، کہا حالیہ مثبت معاشی اشاریہ حکومتی پالیسیوں کی درست سمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں، پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کی جد و جہد میں ہم کامیاب ہوں گے۔ کراچی تا کشمور سندھ بھر میں بجلی کا بدترین بحران، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے تک پہنچ گیا، سندھ اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس جاری، کے الیکٹرک کے CEO سابقہ حکام شریک، ہیسکو چیف کی عدم شرکت پر اپوزیشن لیڈر اور ارکان کا اظہار برہمی، اجلاس سے ہیسکو افسران کو واپس بھیج دیا گیا، ہیسکو چیف کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ، بدترین لوڈ شیڈنگ پر ارکان اسمبلی شدید برہم، کہا کہ الیکٹرک بل دینے اور نہ دینے والوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جا رہا ہے، کس قانون کے تحت پورے فیڈرز کی بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ کاشتکار کس پہ اعتماد کرے اگر چیف ایگزیکٹو پنجاب اپنا وعدہ پورا نہ کرے؟ کاشتکار جائے تو جائے کہاں؟ اس کاشتکار کو بچا لو۔ آپ کے پاس زراعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، IMF کے کہنے پہ، امریکہ کے کہنے پہ اپنی زراعت کو برباد نہ کرو۔ ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، وجہ حکومتی ترجیحات میں زراعت کا نہ ہونا۔ کیا جب باہر سے گندم امپورٹ کیا آپ نے، اس پہ انکوائری ہوئی؟ اربوں روپے کھا گئے، سینکڑوں ارب روپے کھا گئے، کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوا۔ دنیا کی ترجیح زراعت ہے، پاکستان میں زراعت نشانے پر ہے، غریب کاشتکاروں کا معاشی قتل کر کے سستی روٹی دی جا رہی ہے۔ صدر پاکستان کسان اتحاد خالد کھوکھر کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا وزیر زراعت دنیا کو بتائیں کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے، گندم کا ریٹ نہ ملنے پر اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، زرعی مداخلت پر جنرل سیلز ٹیکس سے زراعت کا جنازہ نکلے گا، وزیر زراعت زمیندار ہونے کا حق ادا کریں۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف امریکہ اور روس کے سفارتی محاذ سنبھال لیے، بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد آج امریکہ میں اہم ملاقاتوں کا آغاز کرے گا، بھارتی حملوں سے شہریوں کی اموات اور مودی سرکار کی آبی جارحیت سے امریکہ اور اقوام متحدہ کو آگاہ کیا جائے گا۔ سفارتی وفد سلامتی کونسل کے 5 مستقل اور 9 غیر مستقل ارکان کے سفیروں سے ملے گا۔ بلاول بھٹو زرداری 5 جون کو امریکی تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں منعقدہ کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے اور خطاب کریں گے۔ پاکستان کا ایک اور سفارتی مشن آج ماسکو روانہ ہوگا، قیادت وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کریں گے۔ سفارتی وفود بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ اقدامات کے مقابلے میں پاکستان کے ذمہ دارانہ اور پرامن رویے کو اجاگر کیا جائے گا۔ پاکستان نے بھارت کو ہر محاذ پر شکست دی، پاکستان کو کم سمجھنے کی غلطی بھارت کو بہت مہنگی پڑی، فرانسیسی ماہر سیاسیات کرسٹوف جیفریلو نے بھارتی ناکامی بے نقاب کر دی، کہا چینی ہتھیاروں نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا، پاکستان کی تیاری شاندار تھی، پاکستان ایٹمی طاقت ہے جو چین کی حمایت سے ناقابل شکست بن چکا، بھارت انڈس واٹر ٹریٹی کو جنگی ہتھیار بنا سکتا ہے مگر یاد رہے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے جس کی پشت پر چین کھڑا ہے۔
ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी मोदी सरकार के गले पड़ गई। कांग्रेस रहनुमा जेतो पटवारी ने कहा कि मोदी आप संदूर की बात करते हैं, आप ये क्यों नहीं पूछते कि मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की इस्मत दरी क्यों होती है? आप ये क्यों नहीं पूछते कि बालाघाट में दरिंदे रात भर 4 बेटियों की इस्मत दरी करते रहे? उन बहनों की इज्जत का क्या हुआ? भोपाल में आपके वजीर आला वजीर दाखिला भी हैं, उन बहनों के एतमाद का क्या हुआ? आप इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहते? ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात पर जनरल अनिल चौहान के बयान से भारतीय सियासतदानों में शदीद तशवीश की लहर। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में अपोजिशन बरहम, फौरी पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। कांग्रेस रहनुमा ने कहा, कौमी सलामती के नाम पर हक़ाइक़ क्यों छुपाए जा रहे हैं? कांग्रेस रहनुमा मनोज कुमार ने कहा कि CDS के बयान में हमारे लिए अहम सवालात और तशवीश पोशीदा है। पवन कुमार बोले, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भारतीय जंगी जहाज गिराए जाने का एतराफ़ किया, हुकूमत को इस पर आगे आना होगा। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत बोले कि मोदी हुकूमत बताए सीज फायर की अमरीकी शराइत क्या थी। ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की भरमार। कराची की खुसूसी ऊंट मंडी तवज्जो का मरकज बन गई। थरपारकर और मिठी से लाए गए खूबसूरत ऊंट खरीदारों की तवज्जो हासिल करने लगे। उधर इंटरनेशनल गोट एंड बुल फेस्टिवल में गुजरांवाला के भारी भरकम बकरे ने सबको चित कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और IG अफसर में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। MD ओवरसीज पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन अफजाल भट्टी से मुलाकात में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम भाइयों के मामलात और मसाइल हल करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। कैदी जो एक सर्टिफाइड बदयानत और चोर है, उनको जो है वो रिजेक्ट किया है। फितना पार्टी के उनकी मालूमात का अंदाज़ा लगाएं कि मैंने उनके टिकट्स देखे तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जिस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को ये नहीं पता कि ये पंजाब में होने वाला पहला इलेक्शन नहीं था, तो जिस सेक्रेटरी जनरल को की मालूमात का ये आलम है, उसकी पार्टी का यही हाल होना चाहिए जो इस वक्त जो है वो गली मोहल्ले के अंदर आप देख रहे हैं। और पिछली दफ़ा ये 10,000 की लीड से ये सीट जीती गई थी और आज ये 38,000 से ज़्यादा की लीड जो है उससे हमने ये सीट हासिल की है। संबड़ियाल इलेक्शन में कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI वाले आज भी इदारों के खिलाफ सियासत में मसरूफ हैं। अवाम ने नून लीग की खिदमत को वोट दिया। गुज़िश्ता रोज गालिम गलोच का बयानिया मुस्तरद हो गया। संबड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन 38,000 वोटों की लीड से जीता। रोना धोना PTI वालों का वतीरा है। कराची में 18 घंटों के दौरान 7 बार ज़लज़ले के झटके। रात से खोखरा पार और मलीर के अतराफ ज़मीन लरजने का सिलसिला जारी। शहरी शदीद खौफ व हिरास का शिकार। ज़लज़ले का पहला झटका गुज़श्ता शाम 5:30 बजे रिकॉर्ड किया गया। रात के दौरान मज़ीद 4 बार ज़लज़ला आया। 2 झटके सुबह 10:29 और 11:04 पर रिकॉर्ड किए गए।